محمد أشرف عربي والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحسن والحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. رواه مسلم. جیسا کہ کل کی گفتگو سے ہم نے فضائل و مناقب اہل بیت کرام علیہم السلام کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ واقعہ کربلا، سفر کربلا، اس کا بھی آغاز کرنا تھا. تو اسی سلسلے میں آج کی حدیث پاک پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ہم بلاتے ہیں اپنے ابناء کو، اپنے بیٹوں کو، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بلایا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اے باری تعالی، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض فرما. ایک اور روایت کے اندر اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. پہلی اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ باتیں سن لیجیے، پھر جہاں ہم نے کل کی گفتگو کو روکا تھا وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. دراصل ہوا یہ تھا کہ نجران کے عیسائیوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہونا تھا. مباہلہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ مناظرے سے ذرا اگلی صورت ہوتی ہے، حق کو واضح کرنا ہوتا ہے. جب دلائل سے بات نہ بن پائے اور کوئی ایک دوسرے کے دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ دونوں اسی مجلس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں میں جھوٹا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ ذلت کی موت عطا فرمائے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت کی موت عطا فرمائے. یہ مباہلے کی ایک صورت ہوتی ہے. تو اس مباہلے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شرائط کو طے کیا تھا کہ پھر مباہلہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ تم
اپنے تم خود آؤ، ہم ادھر سے ہم آئیں گے، اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں گے۔ اور جب اس آیت مبارکہ کی تشریح کی صورت آئی اور واقعتاً ان کو لایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی صورت میں حضرت امام حسن کو ساتھ لیا، امام حسین کو ساتھ لیا، اپنی خواتین کی صورت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا، اور اپنا نفس اس کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ساتھ لیا، اور بتا دیا کہ نفس پیغمبر اور کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ مولا کائنات ہے، ان کو ساتھ لیا۔ اور یہ پنجتن پاک عظیم الشان انداز میں جب چلے تو ان کے نورانی چہرے دیکھ کر وہ اس مباہلے سے فرار ہو گئے کہ جن کے چہرے اتنے نورانی ہیں، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو یقیناً پھر ہم ذلیل ہو کر ہی مریں گے، اور یہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اب ذرا اس تمام معاملات کو آپ دیکھیں، اور کل کی جو گفتگو ہماری ہوئی ذرا اس پر ہم نظر ڈالیں، تو جو بات ہم نے کل کی تھی کہ اہل بیت کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر فرض قرار دے دیا ہے، جس طرح نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، حج کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر یا ضروریات دین کے بغیر کسی قسم کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسلام کے اندر انسان نہیں رہ سکتا ان عبادات کو کیے بغیر، تو بالکل اسی طرح اہل بیت کرام سے محبت کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جس طرح یہ چیزیں اسلام کے اندر لازم ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کی محبت کو بھی مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ وہ کل دلائل کچھ ہو گئے تھے، کچھ باتیں ہم اس حوالے سے آج کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح یہ سارے معاملے کو پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی واقعہ کربلا کوئی اتنا بڑا مارکر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، جس طرح پہلے ہوتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی ہے، ادھر سے نعوذ باللہ یزید بھی شہزادہ تھا، یہ بھی شہزادے تھے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تاکید اہل بیت کی محبت کے بارے میں نہ فرماتے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی محبت کی تاکید نہ بیان کی جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مخلوق کے لیے لازم قرار نہ دیتا۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان اپنے دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ فہو کتاب اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ آسمان اور زمین یعنی اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ اور اے لوگو میں دوسری چیز جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اے لوگو یا ایھا الناس اوصیکم فی اہل بیتی، اے لوگو آج میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اگر یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنی تاکید نہ فرماتے۔ سرکار کا اتنی تاکید فرمانا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو اہل بیت کرام سے محبت کرے گا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اور جو خدا نخواستہ ان سے عداوت رکھے گا پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے جس کو آج بالکل سادہ سا بنا کر پیش کر دیا گیا کہ یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی، دراصل یہی کائنات کا سب سے بڑا معاملہ تھا۔ اور ذرا آپ دیکھیں یہاں پر بات پوری نہیں ہوتی، جتنے صحابہ ہیں، جتنے اہل بیت کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جو ہے وہ شیخین کریم ہیں یا خلفائے راشدین ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک امتیازی شان ہے، سب کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ہر انسان، ہر فرد ان میں سے اپنی اپنی جگہ ایک چاند کی حیثیت رکھتا ہے، ستارے کی حیثیت رکھتا ہے، سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جگہ جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر حضرات حسنین کریمین کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری مختلف کتابوں میں شعب الایمان کے اندر یا اور دیگر معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری جانوں سے کیا میں سب سے زیادہ قریب ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں کہ نہیں ہوں؟
تو انہوں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آپ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے قریب ہیں۔ سرکار نے پھر پوچھا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہوں کہ نہیں ہوں، تمہیں محبوب ہوں کہ نہیں ہوں؟ انہوں نے پھر عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں کہ نہیں ہوں؟ صحابہ نے پھر عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور ہم آپ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس موقع پر 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں پھر سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی تم میں سے جس کی جانوں سے زیادہ میں قریب ہوں، آج سے مولا علی بھی اس کی جانوں سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ یہ شان انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی کئی موقع پر بیان فرمائی۔ یہ تو ایک موقع کی روایت میں نے پیش کی ہے، اس کے کئی طرق ہیں اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان کا اظہار کیا ہے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ذرا توجہ کریں، ذرا دیکھیں۔ عمومی طور پر حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے کہ جو مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکیں، جن کو ابھی تمیز نہ ہو کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، پاکی کیا ہوتی ہے، ناپاکی کیا ہوتی ہے، یا مسجد میں دوڑیں یا مسجد کے آداب کو خیال کریں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانا منع ہے، حرام ہے، جس سے مسجد کے آداب پابند ہو یا مسجد کی بے حرمتی ہو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب حضرات حسنین کریمین کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا جداگانہ معاملہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز کے اندر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سرکار ان کو منع فرمانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، جب تک وہ قبر مبارک سے نہیں اتر رہے سرکار اپنا سر اقدس جو ہے وہ سجدے سے نہیں اٹھا رہے۔ یہ جداگانہ اور امتیازی حیثیت صرف ہمیں حضرات حسنین کریمین کے ہاں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے اہم ترین خطبہ جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن وہاں سے حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں، آتے ہوئے گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ گود میں لا کر بٹھاتے ہیں اور خطبے کو پھر جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ امتیازی حیثیت، یہ امتیازی شان آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گی، صرف حسنین کریمین کے ہاں نظر آئے گی یا اہل بیت کرام کے ہاں نظر آئے گی۔ تو آخر کوئی ایسی بات ضرور تھی، کوئی ایسا معاملہ ضرور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں، بلکہ صرف عظمت بیان نہیں کر رہے، جس صحابی نے یہ منظر دیکھا اس نے آگے پوری بات بیان کی، وہی بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ ان کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک چادر دی ہوئی تھی، چادر اپنے جسم مبارک پر اوڑی ہوئی تھی، تو اس چادر کے اندر مجھے یہ گمان ہوا، شک ہوا کہ شاید کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، شاید کوئی چیز ہل رہی ہے۔ تو میرے جو چہرے پر تعجب کے آثار تھے، سرکار نے ان کو محسوس فرما لیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو ہٹایا، جیسے ہی چادر کو ہٹایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں پہلو کے اندر امام حسن مجتبی موجود تھے، بائیں پہلو کے اندر حضرت امام حسین عالی مقام موجود تھے۔ سرکار ان کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو خدا نخواستہ ان سے دشمنی رکھے پھر تو بھی ان سے دشمنی فرما۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، ایک موقع نہیں ہے، جس صحابی نے بھی ان کی شان کو بیان کیا یا جس صحابی نے بھی ان کا یہ منظر بیان کیا، آگے ساتھ اس دعا کو بھی روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر یہ دعا کرتے تھے کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے اے اللہ پھر تو بھی ان سے دشمنی فرما۔ آخر ایسا کیا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر ان کے فضائل، ان کے مناقب ایک الگ انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیچھے بات یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ کے نواسوں کو آپ کے جانے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں گے۔ باقاعدہ روایت موجود ہے حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی، آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو ان سارے معاملات کو آپ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کے بل چل رہے ہیں اور حضرت امام عالی مقام علیہ السلام ان کی پشت پر سوار ہیں۔ تو میں نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو کمال ہی ہو گیا، کتنی عظیم سواری ہے جن پر یہ شہزادے سواری کر رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیسی بات کر دی، تمہیں سواری تو نظر آ رہی ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سوار بھی کتنا سونا، سوار بھی کتنا عظیم ہے؟ یہ امتیازی شان، یہ امتیازی حیثیت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ حضرات حسنین کریمین کی بیان کر رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے بات ضرور تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، ان سے محبت کرنے کا معاملہ بھی عظیم ہے اور خدا نخواستہ ان سے عداوت رکھنے کا معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ ان جیسی محبت کائنات کی اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی، اور ان سے عداوت رکھنے والا پھر وہ بھی کائنات کے کسی کونے میں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کا اعلان کر دے پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اور بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے کو گھیرا ہوا ہے۔ بے شک کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو قرآن مجید نے بیان نہ کیا ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسی عظیم ہستیاں، ان کے فرامین ہماری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری اصول تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک کتاب کا میں نام لے لیتا ہوں، الاتقان فی علوم القرآن، حضرت سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، ان کے اندر بھی یہ فرمان موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جانور کی گلے کی رسی بھی گم ہو جاتی تو ہم اس کا حل بھی قرآن پاک میں تلاش کیا کرتے، اس کا حل بھی ہم قرآن پاک میں تلاش کرتے تھے، اور جو تلاش کرتے تھے ان کو وہ حل اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیتا۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ساتھ پیچھے ان کے غلام موجود تھا، چلتے چلتے اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور حضرت شیخ ابن عربی زمین پر گر جاتے ہیں، زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب اٹھنے میں کچھ دیر لگائی، جو ساتھ غلام تھا اس کو تعجب ہوا کہ کوئی اتنی زور سے نہیں گرے کہ اٹھنے میں وقت لگے، تو آخر ایسا کیا ہوا کہ شیخ اتنی دیر لگا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت ابن العربی دوبارہ اٹھے تو اس نے عرض کی کہ حضور کیا معاملہ تھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو حضرت شیخ نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ زندگی کے ہر پہلو کو اس نے گھیرا ہوا ہے، میں تلاش کر رہا تھا کہ کیا میرے گرنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، کیا میرے گرنے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور خدا کی قسم میں نے اپنے اس گرنے کے ذکر کو قرآن پاک میں ڈھونڈ لیا ہے، میں نے اپنے گرنے کے ذکر کو قرآن پاک میں ڈھونڈ لیا ہے۔ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، اس نے عرض کی تھی یا علی مجھے آپ ایک بات بتائیے، اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، کہیں پر بال تھے کہیں پر نہیں تھے، اس نے آ کر عرض کی کہ اے علی آپ کا دعویٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سارے علوم موجود ہیں، ذرا بتائیے کیا میری داڑھی کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے؟ فوراً فی البدی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی آیت مبارکہ پیش فرما دی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی داڑھی گھنی تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو ڈھانپ لیتی تھی، اتنی گھنی داڑھی تھی آپ کی۔
اور اس کی داڑھی بالکل چھوٹی سی داڑھی تھی، کہیں پر بال تھے کہیں پر نہیں تھے، فوراً حضرت مولا کائنات نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر سبزہ بھی خوب اگاتا ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پر کبھی بھی سبزہ نہیں اگتا۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو بنجر زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کی جلد کو بیان کیا ہے کہ تیری بنجر زمین ہے، دیکھ اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں اگا، کوئی داڑھی کے بال نہیں آئے، اور دیکھ اللہ نے فرمایا کہ جس کی زرخیز زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوب سبزہ اگاتا ہے، دیکھ میری زمین زرخیز ہے اور اللہ نے مجھے کیسی شاندار داڑھی عطا فرمائی۔ بنجر زمین کی صورت میں اللہ نے تیری داڑھی کا ذکر کیا ہے، اور زرخیز زمین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میری داڑھی کا ذکر کیا ہے۔ تو ان ساری گفتگو کا جو مقصد ہے اور جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دنیا کے ہر پہلو کو اس قرآن پاک نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید کے ہوتے ہوئے اور قرآن مجید فرقان حمید کا مخلوق کے لیے رہنما ہوتے ہوئے سرکار پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اپنی اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے قرآن پر عمل کرنا لازم ہے اسی طرح میری اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا یہ بھی لازم ہے، بلکہ حدیث پاک کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں، بڑے قابل غور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ اہل بیت اور قرآن مجید آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں میری اہل بیت ہوگی، اور جہاں جہاں میری اہل بیت ہوگی وہیں وہیں قرآن ہوگا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ اسی طرح اسی عالم میں میرے حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ تو ذرا دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اہل بیت کی محبت یہ ایسا لازم معاملہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور اہل بیت سے عداوت اور دشمنی یہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ اس پر پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ شریعت کی کوئی عبادت کام آئے گی، کیونکہ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ ساری باتیں گھوم کر یہی آتی ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رسول کے دامن کو پکڑنا لازم قرار دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شان جدا گانا ہے، ان کی عظمت جدا گانا ہے، کوئی بھی کائنات میں ان کی مثل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ حضرات کسی اور کی مثل ہو سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جدا گانا حیثیت عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ تو ساری گفتگو سے آج بھی وہی بات واضح ہو گئی جس بات کو ہم نے کل واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سارا معاملہ ہمیں گھما کر اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت لازم ہے، ملزوم ہے۔ جس نے اس کو اختیار کیا اس نے کائنات کی ساری کامیابیوں کو اختیار کر لیا، اور جو اس سے دور ہو گیا گویا اس نے کائنات کی ساری ناکامیوں کو اپنی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ اب آتے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر، 5 منٹ میرے پاس باقی ہیں، سن لیجئے انشاءاللہ تعالی کل کی گفتگو کے اندر مزید اس بات کو واضح کریں گے۔ دراصل ہوا یوں تھا، پچھلی باتوں کی طرف ہم بالکل نہیں جائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک کیسا تھا، حضرت مولا کائنات کے دور میں کیا کیا معاملات ہوئے، کیونکہ یہ ساری کڑیاں وہیں پر جا کر ملتی ہیں۔ اس گفتگو میں ہم نہیں پڑھیں گے، نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ہم ڈائریکٹ اسی واقعے کا آغاز کریں گے کہ اس واقعے کا اور اس مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ ساری معاملات پیچھے چل رہے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا معاملہ، ان کی شہادت کا معاملہ، پھر یہ خلافت اور یہ بادشاہت حضرت امیر معاویہ کو ملنا، اور پھر ان کا یزید کو خلیفہ اور اپنا ولی عہد اپنی زندگی میں نامینیٹ کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے، وہ صحابی رسول ہیں، اس لیے ہم اس پر بالکل کلام نہیں کریں گے۔ بس اللہ تعالی ہمیں تمام اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور اس معاملے میں یاد رکھیں یہ ہمارا متفقہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے مولا کائنات کے حضرت امیر معاویہ سے یا حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بھی معاملہ ہوا وہ معاملہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا
کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کرتے پھریں کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے. بس ہم نے ایک ہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو مولا علی کے ہاتھ پر رکھا تھا. جس معاملے پر، جس موقف پر حضرت مولا کائنات تھے وہی معاملہ حق تھا. بس اتنی بات کر کے ہم نے خاموش ہو جانا ہے. ان کے اوپر اللہ بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اگر سرکار چاہیں گے تو اس معاملے کو عیاں فرمائیں گے، اگر چاہیں گے تو مخفی رکھیں گے. امت کو اس معاملے میں پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان سے ہلکا سا بھی لفظ نکل گیا تو اپنے ایمان کا کباڑا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. بس اتنی بات کرنی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے کہ حق بجانب حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان دونوں پر تان و تشنیع کرنا یہ کار فجار، یہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ فجار کا کام ہے، فاجروں کا کام ہے. ہمارا بس اتنا کام ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے حق مولا علی کو عطا فرمایا تھا. اتنی بات کر کے ہم خاموش ہو جائیں گے. باقی جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ جانے، اللہ تعالیٰ کے رسول جانے. ہم نے اتنی بات کر کے خاموش ہو جانا ہے. اب بات یوں ہوئی تھی کہ جیسے ہی یزید نے اپنی خلافت کا باقاعدہ اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کا وصال مبارک ہوا. اس کے بعد یزید اس تخت پر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا جو کام کیا، مدینہ کے گورنر کو اس نے یہ خط لکھا اور حکم دیا کہ مدینہ شریف کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فی الفور بیعت چاہیے، فوری طور پر بیعت چاہیے، اور ان کی بیعت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے. وہ 4 لوگ کون تھے؟ ان 4 لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تھے. ان کے بارے میں یہ پکا فیصلہ تھا اور پکا حکم تھا کہ ان سے بیعت فوراً لینی ہے، اور اگر یہ بیعت کے معاملے میں کسی قسم کی مزاحمت کریں تو فوراً ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، لیکن بیعت کے معاملے میں ان سے کسی قسم کی سستی نہیں کرنی. باقی معاملات الگ ہوئے، چونکہ ہمارا موضوع حضرت امام عالی مقام کا ہے تو ہم انہی کی بات پر رہتے ہیں. اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ بند تن کمرے کے اندر یہ مشاورت طے پا گئی کہ امام عالی مقام علیہ السلام کا یا تو بیعت لینی ہے، اگر وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ان کو مکمل طور پر شہید کر دینا ہے. یہ معاملہ طے پا گیا اور یزید کی طرف سے یہ حکم آ گیا. امام عالی مقام کو جیسے ہی پتہ چلا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت بڑا فتنہ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مصطفیٰ نے بھی اس فتنے کو دبایا تھا، اب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے حرم کے اندر بد امنی نہیں ہونے دوں گا. راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، وہاں سے اجازت طلب کی اور اپنے قافلے کو لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ میں گئے، وہاں پر احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد وہاں کے اکابرین جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں شامل تھیں اور دیگر بھی موجود تھے، ان کو بلایا اور ان سے بلانے کے بعد مشورہ کیا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ادھر سے کوفہ والوں کے خط پر خط آ رہے تھے کہ اے امام عالی مقام، ہم یزید کو کسی بھی طور کسی بھی طریقے سے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے، آپ مہربانی فرمائیے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یزید کو کسی بھی طور پر خلیفۃ المسلمین ہم تسلیم نہیں کر سکتے. یہ ہر روز وہاں سے خط آتا تھا، یہاں تک کہ تاریخ کی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ خطوط کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی تھی، یعنی 100 سے زائد خطوط حضرت امام عالی مقام کو موصول ہو چکے تھے. آپ نے سارے صحابہ کو بلایا جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے، اور ان کے سامنے وہ سارے خطوط رکھے کہ اب مجھے بتاؤ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کوفہ جانا چاہیے کہ نہ جانا چاہیے. سب نے اپنی اپنی آراء پیش کی اور وہاں سے معمولی سا اختلاف بھی سامنے آیا. آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہیں پر کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے کہ صحابہ نے کیا مشورہ دیا تھا اور امام عالی مقام نے کیا بات کی تھی، اس کے بعد آگے کیا ہوا. وہ بھی بڑی سنگین داستان ہے، بڑی دردناک داستان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ،
آپ کی تعلیمات مبارکہ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بڑی طویل ہے، قصہ بڑا طویل ہے، کوشش کریں گے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر اندر اس بات کو سمیٹیں اور جو اصل حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ابر جود و کرم کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سورج کی سینے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، اور جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے دانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، الصلاۃ والسلام یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین، آمین۔
یا اللہ کریم جو محفل پاک ہماری ہوئی اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں ہم سے کمی ہوئی کوتاہی ہوئی بتقاض بشریت تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنی شایان شان ہمیں اس کا اجر عظیم اور ثواب دارین عطا فرما، اس کا جملہ ثواب یا اللہ کریم اس کے علاوہ سورہ ملک شریف ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، سورہ اخلاص ہے، اسماء الحسنی ہے، یا حی یا قیوم ہے، چوتھا کلمہ ہے، یا اللہ کریم یہ جملہ ثواب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے تمام چاہنے والوں کو بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام پنجتن پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام جد امجد پاک، خلفاء راشدین، بالخصوص شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، فقہاء کرام، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم ان کے وسیلے سے جملہ صالحین، جملہ مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، بالخصوص یہ تمام ثواب ہمارے چاچا جی صوبیدار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بالخصوص ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کی، حشر کی تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ کریم وہاں ہر مرحلے پر، ہر موقع پر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شفاعت کبریٰ نصیب فرما، ان کو اپنی رحمت کاملہ میں جگہ عطا فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کو مقام علیین میں اعلیٰ درجات عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کے لیے مقرر فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ کریم ان کی برکتوں سے یہ جملہ ثواب ان کے اور ہمارے خاندان کے قریبی بعیدی، چھوٹے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز و اقارب جتنے تیری بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ کریم سب کی روحوں کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سب کی کامل اور دائمی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس گھر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، بالخصوص ہمارے چاچا جی کی تمام امانتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ان کی وراثتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس گھر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات سے، بلائیات سے ان کو اور ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل امان نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی تمام دلی جائز نیک تمناؤں کو اور حاجات کو پورا فرما، بالخصوص ہم میں سے جتنے بیمار ہیں یا اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔